پاکستان کی عدالتوں کی حالت حال اور عدالتوں کے فیصلے، جج صاحبان کے استعفے سب کے سامنے آ رہے ہیں۔ انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے قائد اعظم کا پاکستان، تصور پاکستان میں آج ہمارے مہمان سینئر قانون سپریم کورٹ آف پاکستان جناب عمران فضل صاحب ہماری نشست کا حصہ ہیں۔ ہم آپ کو کشمیر نیوز چینل کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا کرم، بالکل ٹھیک ہے سر، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا ابتدائی تعارف۔ میں جی عمران فضل، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ سر، تعلق کہاں سے آپ کا؟ میرا تعلق اٹک سے، جی میرے والد اٹک سے بلانگ کرتے تھے اینڈ ہی واز آلسو اے سینئر ایڈوکیٹ آف دی سپریم کورٹ۔ جی ان کی وفات ہو گئی ہے 2011۔ سر، ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ میں نے یہیں سے ہی تعلیم حاصل کی، جی راولپنڈی سے ہی میٹرک سینٹ میری اسکول سے کیا، جی پھر آگے ایف ایس سی پی ایف کالج سے کیا، پھر آگے میں نے گورنمنٹ کالج میں تعلیم لی، پھر فردر آن یہ سارا کچھ کرتے ہو کون سے سر میں حاصل کی؟ مسلم لاء کالج۔ مسلم لاء کالج۔ یہ 96 97 کی بات ہے جی، ایسے یا 98 ایسے ہے۔ ماضی اور موجودہ نظام تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تعلیم تو جی یہاں کی بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جیسے قانون کا بہت گڑبڑ ہو گئی ہے، تعلیم اس سے زیادہ گڑبڑ ہو گئی ہے، بالکل نہیں ہے، نو میچ ود دی فارن اگر تعلیم۔ بات کی جائے سر، بعد کی تعلیم سے اگر کمپیئر کیا جائے تو وی آر اسٹینڈنگ نو ویئر، مطلب ہماری 1% ہوگی، ان کی 10% سے بھی اوپر ہے، اتنی ہے مطلب فرق ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں تو دے فیل آکورڈ، وہ مطلب بالکل عذاب میں مبتلا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماضی کی تعلیم اچھی تھی یا آج کل کی تعلیم عروج پر ہے؟ میرا خیال ہے ماضی میں بھی اچھی نہیں تھی اور آج کل تو انتہائی گڑبڑ ہو گئی۔ دیکھنے میں یہ بھی آئی جب سے پاکستان میں تعلیم، پرائیویٹ تعلیم عروج پر آئی ہے، سرکاری تعلیمی معیار گرتا چلا گیا۔ تعلیم کے ساتھ ہمارے اور آپ کے دور میں تربیت کا بڑا عروج حاصل تھا، لیکن آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے تربیت کا بڑا فقدان پایا جاتا ہے۔ اس تربیت کے فقدان کو کیسے ختم کیا جائے؟ اس کا توڑ بھی ونس اگین لوہے کو کاٹتا ہے، تعلیم ہی ٹھیک کریں گے تب بھی جا کے سارے معاشرے میں ادارے بھی ٹھیک ہوں گے، سب ایک لائن پہ چلیں گے۔ تعلیم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے؟ بالکل انتہائی ضرورت ہے۔ تو یہ بڑا ظلم ہے مطلب آنے والی جنریشن، جو کہ ہمارے ینگسٹر آنے والے لوگ جو ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ مائنڈ والے لوگ ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ۔ جب بھی ہمارے جو لڑکے جاتے ہیں باہر تو وہ انہیں اتنا ڈسٹرب گوروں کو کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا مائنڈ ہے، ہمیں ماحول ٹھیک نہیں ملا، ماحول ہمیں صحیح ملے تو یہ لڑکے کیا سے کیا کر جائیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بہت بری ہے۔ وکالت کی طرف آنے کا خیال کیسا ہے سر آپ کو؟ بس ویسے ہی جی، مطلب اینا وے میرے والد کو دیکھا کہ ان کی بڑا ایک نام، عزت، پریسٹیج، انہیں بس دیکھ کے فالو اپ کر کے۔ لیکن سر ماضی کی اگر بات کی جائے، وکلا کی بڑی عزت احترام پایا جاتا تھا، آج کل کے دور میں وہ وکلا کی وہ پوزیشن نہیں جو ماضی میں پائی جاتی ہے۔ نہایت احترام سے، اب چند وکیلوں کو برا لگے گا، اب ذرا لوگ جتنے وکیل ہیں نا یہ پیسوں میں بہت زیادہ موصوف گرنے لگے، کام کی نوعیت ختم اور پیسے کے پیچھے بھاگ۔ پچھلے وقتوں میں پیسہ کم ملتا تھا، جو بھی اپنے ریزنیبل حد تک ملتا تھا، لیکن اپنی کچھ نکھار بھی دکھاتے تھے ایز وکالت میں کہ ہم یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور آج کل بالکل فارغ ہے کام۔ سر اگر بات کی جائے کہ کبھی آپ نے پولیٹیکل پارٹی میں حصہ لیا؟ نہیں، باہر کی سیاست کے حوالے سے؟ ایسا وہ بھی نہیں لیا، وہ اس لیے کہ باہر کی سیاست بھی بہت ہی بلیک شیپس آ گئی ہیں، تو وہ بالکل ہی برا لگتا ہے، کیونکہ میں اللہ کو بڑا ماننے والا ہوں۔ اگر جہاں پہ نمازیں اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کام میں نہیں گھس سکتے۔ سول کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ مطلب ان اے وے بس میں نے سوچا کیا تھا، لیکن اٹس سو سر جب آپ نے لیگل پریکٹس کا آغاز شروع کیا تو آپ نے سول مقدمات اور فیملی مقدمات سے، فوجداری مقدمات سے شروع کیا ہوگا،
آج کل مقدمات کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے آپ کی؟ پھر ونس اگین بڑی مشکل میں آپ نے یہ سوال ڈال کے مجھے مشکل میں ڈال دیے. تو بس میں کیا کہوں، مطلب اللہ کو ہی نیچے اترنا پڑے گا. میرا خیال ہے انسانوں کے بس سے باہر ہوگی یہ چیز، کہ بڑا ان اے وے کچھ انصاف بھی ہو رہا ہے، کچھ زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن زیادتیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. کن مقدمات پر آپ کی پریکٹس جاری ہے؟ میری زیادہ تر جی سروسز میٹرز ہیں، اس فیلڈ میں میری کمانڈ ہے، سروس میٹرز. سروس میٹرز کا سر کہا جاتا ہے کہ نچلی سطح کی عدالتوں میں فیملی مقدمات کے ساتھ سول مقدمات کی بھرمار پائی جاتی ہے. سول اور فیملی مقدمات کو کیسے نپٹایا جائے؟ میں واقعی فیملی میٹرز بہت زیادہ ہیں. میں پھر وہی کہوں گا کہ ہمیں سارے لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم پہ آنا پڑے گا. وانس دن کا آغاز سارے لوگ ایک ایک لائن پڑھ کے ترجمے سے شروع کریں، بڑی دنیا بدل جائے گی. سر اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاحات بالکل بالکل، ہر انسان کی اصلاح کی ضرورت. بالکل، میں کوئی بھی پاک باز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ہائی کورٹ میں تقریباً 26 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا پائے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کا آپ حصہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 65,000 سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں. مانتے ہیں. نئے اور پرانے مقدمات کو کیسے نپٹایا جائے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، یہ کبھی کہتے ہیں ججز کی تعداد کم ہے، بڑھائی جائیں، یہ پرانی باتیں ہیں. دیکھیں، نیت کا فقدان ہے. اگر ہماری نیت ٹھیک ہو جائے نا، ایز پر اللہ سے، تو آپ یقین جانیں کہ یہ چند مہینوں میں سارے مقدمات کلیئر ہو جائیں ود پراپر اپلیکیشن آف مائنڈ. یہ نہیں کہ فائل پکڑی اور گیا ہم نے آپ کو سن لیے تھے کہ نو 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 ناٹ دیٹ. سر آپ جیسی شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے وکیل بنا کے بھیجا ہوا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. ہاں، والوکیل. اسی طرح جج صاحبان کو قاضی کا رتبہ دیا ہوا ہے. قاضی کے پاس قلم کی طاقت موجود ہے. اور آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے جج صاحبان استعفے پیش کر رہے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اندرونی کہانی کیا ہے؟ رول آف لا کی فقدان جو یہاں پہ نہیں ہے سچ، اور دوسرا آئین جو اوریجنل آئین ہے نا، اس پہ پابندی، اس کا فقدان ہے. یہ دو چیزوں کا فقدان ہے جس پہ استعفے بھی آ رہے ہیں اور سارا گڑبڑ. ایوب خان کے دور سے پاکستان میں خامیاں شروع ہوئیں. اس کے بعد جسٹس منیر نے خامیاں شروع پیش کی. اس کے بعد ایک مومنٹ چلتی ہے عدلیہ کی آزادی اور جج صاحبان کی بحالی کی، علی احمد کٹ کی سربراہی میں 2007. ٹھیک ہے، اس میں بھی کچھ خامیاں پیش آئیں. بالکل. اور اس کے بعد آئے جاتے ہیں آپ کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، وہ بھی خامیاں چھوڑ کر گئے. اس کے بعد آتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ تو اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے گئے کہ ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں. تو ایسی کیا غلطیاں تھیں جو کہ ایوب خان کے دور سے سپریم کورٹ آف پاکستان عدالت عظمیٰ کہلاتی ہے، عدالت عظمیٰ کو وہ معیار، وہ وقار نہیں ملا؟ پاکستان کی سیاست دانوں نے پاکستان کی عدالتوں کو نیچے دکھانے کی کوشش کی. کیوں؟ ایک چیز میں اس چیز میں کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا. یہ طاقت والے جو لوگ ہیں نا، سٹار والے، اوپر بیجز والے، انہوں نے، اللہ انہیں بھی ہمیں بھی ہدایت دے، بات چلنے نہیں دیا. نہیں تو بڑی عزت بننی تھی، بڑا کچھ ہونا تھا، بڑے پراپر فیصلے آنے تھے، اور ان کی اتنی رسپیکٹ ہوتی کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کیا ہو. ان کا مائنڈ بھی صحیح چلتا. ابھی تو ایک ڈر خوف کی یہ وہ سسٹم چل رہا ہے کہ بالکل ہر کوئی اپنی اپنی سیٹ پہ گھبرایا ہوا ہے کہ مجھے یا استعفیٰ دینا چاہیے یا I should wait for another turn. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو سینیٹر حامد خان نے سپریم کورٹ میں ان 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا. بلاول بھٹو زرداری کا موقف سامنے آتا ہے کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ پارلیمنٹ کا حق ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا موقف جو ہے غلط ہے، سیاسی ہے؟ بالکل غلط ہے. بلاول بھٹو کو کچھ قانون کی سمجھ نہیں ہے. بلاول اپنی چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بالکل میں نے جو ابھی پہلے کہا ہے ان کا غلام ہے.
ان کے کہنے پہ یہ اس نے ساری کیا، اور اس 26ویں ترمیم کو لانے میں اس کا بہت برا کردار ہے. اللہ ایسے بس لیٹس سیٹ دی بیٹر، لیکن پوچھے گا ضرور، لیکن یہ بڑا معاشرے کو تباہ اور ملک کو غرق کرنے میں. اگر بات کی جائے ذوالفقار علی بھٹو کی، 1973 کے آئین میں انہوں نے تمام پارٹیوں کو ایک ٹیبل پر وہ بہترین عمل تھا. انہوں نے ساری پارٹیوں کو مجتمع کر کے ایک پراپر قانون کی آئین کو تشکیل دیا اور لوگوں پہ امپلیمنٹ. اب وہ شیپ ہی نہیں رہی. 18ویں آئینی ترمیم کو کیوں ختم کیا گیا سر؟ 18ویں ابھی ختم تو نہیں ہوئی. ختم ہو گئی ہے سر. 26ویں اور 27ویں آئینی اچھا ترمیم. چلو نہیں، وہ کہتے ہیں انٹیکٹ ہے، بلاول بار کہہ رہا ہوتا ہے. بہرحال مطلب اگر تو ختم ہوئی ہے تب بھی ایک لحاظ سے اچھا ہے. 26ویں ختم ہونی چاہیے، 27ویں بھی ختم ہونی چاہیے. دیکھیں اس میں بہت برے دنیا میں، آپ کو میں چھوٹی بات، زیادہ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، دنیا میں ایپیکس کورٹ ہوتی ہے، وہ سپریم کورٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہیں پہ بھی آپ کے آزاد کشمیر میں بھی سپریم کورٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ معاملہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اب لے آتا، سیشن کورٹ سے بھی کم طاقت والا رہ گیا. اور آئینی کورٹ اب ہمارے پاکستان کا سب سے اوپر والی کورٹ، دیٹ از پاکستان آئینی کورٹ، کانسٹیٹیوشن کورٹ. یہ دنیا میں ایسے کہیں ہیں. آپ خود دیکھیں نا، دنیا میں پہچان سپریم کورٹ ایپیکس کورٹ کی ہوتا ہے کہ ایپیکس کورٹ کا ایک عزت کا مقام ہے، ایک نام ہے اس کا. لیکن یہاں پہ پاکستان میں جب سے ماضی سے لے کے موجودہ وقت تک جتنی بھی حکومتیں مسلط ہوئی، انہوں نے اسٹیٹ کے لیے اور اسٹیٹ کی عوام کے لیے کوئی رول قانون سازی میں کوئی تحریک پیش کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیمیں یہ اپنے مفادات کے لیے پیش کی گئی ہیں؟ بالکل اپنے مفادات، ٹوٹل مفادات. اور دوسرا میں یہ کہوں کہ اگر میرے سوچ کے مطابق پارلیمنٹیرین سسٹم ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ نہایت احترام سے 2 نمبر 10 نمبر بدماش اچھے وہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ لوگ نہیں، ان کا مائنڈ کہ وہ قانون سازی کریں کہ ان سے آپ یقین جانے اگر یہ بیٹھے رہے یا ان سے قانون سازی فردی ہو، انہوں نے ڈکلیئر کر دینا ہے کہ لڑکے لڑکی ہیں اور لڑکیاں لڑکے ہیں. ان سے وہ چیز بھی دور نہیں، ان قریب وہ بھی آ جائے گی، کیونکہ بالکل ایک تو غلام ہے ذہنی طور پہ، اور دوسرا ان کا ذہن ہے. اللہ کے حوالے ہے. سر 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے استعفے پیش کیے ہیں. نام لینا میں بہتر سمجھوں گا. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ اور دیگر جج صاحبان نے بھی، اور آج جہانگیر صاحب کا بھی میٹر سامنے آیا ہے، وہ بھی جا رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں، اندر کی کیا کہانی ہے جس کی وجہ سے یہ استعفے پیش کیے جا رہے ہیں؟ بنیادی وہی بات ونس اگین میں کہا کہ رول آف لا پہ چلنا، اور پراپر جو آئین کو بھٹو نے تشکیل دیا تھا، یہ متفقہ آئین، اس پہ چلنا. وہ نہیں ہے کہ اسے اتنا زخمی کر دو کہ وہ آئین کی شکل ہی نہ رہے. تو سر آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں آپ، تو آئین اور قانون کیا ہے؟ یہ بس اکٹھا رہنے کی ایک جگہ پہ، جیسے خاندان میں اکٹھا رہنے کے کچھ گیوز اینڈ ٹیکس ہوتے ہیں، تو وہ سمجھوتا ہوا ہے چاروں صوبوں میں. ٹھیک ہے، الانگ ود آزاد کشمیر. عمل درآمد نظر نہیں آتا سر اس میں اس میں فورن پاورز، بس لیٹس سیٹ دی بیٹر. اس میں بہت کچھ باہر کا گڑبڑ ہے جو ہمارے وہ ان کی شکنجے سے ہم چھوٹ رہے نہیں کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں اور لوگ صحیح ترقی کر سکیں. باہر والوں کے انٹرسٹ اتنے ہیں. اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ اور جہانگیر صاحب کے خلاف فوجداری مقدمات بنائے جائیں گے، پینشنیں روکی جائیں گی. ایسے کچھ سننے میں آیا؟ سننے میں آیا، لیکن پینشن فوجداری کو مقدمات تو ایسا کوئی نہیں ہو سکے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ جو جتنی مراد مل رہی ہیں نا، ان میں شاید رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں، لیکن وہ بھی ان کے خلاف نہیں جا سکتا، انہیں مل نہیں ملتا. صاحب کی فراہمی میں رکاوٹیں کہاں پیش آ رہی ہیں؟ سٹارٹ نیچے سے ہی رکاوٹیں ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہی رکاوٹیں ہیں، نیچے چھوٹی سول جج 3rd کلاس سے ہی رکاوٹیں شروع ہو جائیں. یہ جو بیوروکریسی ہے نا، جو ان کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں ریڈر اور علمت وغیرہ، اور یہ یہاں سے اوپر تک جاتا ہے معاملہ، یہ رکاوٹ. تو کالی بیڑیوں کو کیسے پاکستان کی عدالتوں سے نکالا جائے؟
یہ دیکھیں جی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ انسان کے بس سے باہر ہو گیا، کسی وکیل کے بس سے باہر ہو گیا۔ اب ہماری یہی دعا ہے کہ رب نیچے اترا تاکہ کام ذرا ساروں کو سیٹ کر دے۔ اللہ کو نیچے آنا پڑے گا کیونکہ یہ انسانوں کے بس سے باہر ہو گیا معاملہ۔ وکلا کے احترام کو بھی مجروح کیا جا رہا ہے، کیوں؟ وکلا کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہی وجہ ہے جی، وہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا پہ آپ چلیں، پراپر آئین پہ چلیں، اس کو تباہ و برباد نہ کریں، تو وہ اسی رکاوٹ، وہی فارن فورسز اور یہ جو چاند مفاد ٹولہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ ان کے مطابق ہی چلیں گے، تو اب اس کی وہی لڑائی ہو رہی ہے۔ سر، آپ ایک پروفیشنل وکیل ہیں، آپ کی نگاہ میں آپ کے وکلا بہن بھائیوں کے اہم مسائل کیا ہیں؟ ریس کمانا مین وہی ہے۔ ونس وہ بیچارے ریس سے فری ہو جائیں، جی پھر بڑے زبردست مائنڈ ہے، ایکسٹرا آرڈنری مائنڈ ہے کہ جو اس ملک کے لیے مفاد اور باہر کی دنیا کے لیے بھی جی حیران کن ہوں گے، لیکن بات بنیادی وہی ہے کہ وہ اپنے گھر اور بیوی بچوں کے لیے رزق کا معاملہ ہے۔ کیا آپ کو قائد اعظم کا پاکستان نظر آتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل، وائی؟ ناٹ ایٹ آل، بالکل نہیں نظر آتا۔ آئی فیل سوری کہ مطلب کیا عظیم لیڈر تھا، کیا عظیم لیڈر تھا۔ تو میں نے ایک مرتبہ عدالت میں بھی کہا تھا کہ جی آپ نے انہوں نے کہا کہ آپ بات مانتے نہیں ہیں ججز کی، میں نے کوئی کمپلینٹ کر دی تھی، میں نے کہا جی آپ کی بات میں نے سن لی، اب ذرا میری بھی ضرورت سن لیں۔ دیکھیں قائد اعظم کس پیشے سے تھا، وہ ایسے گردن، میں نے کہا تمہارے پیچھے تصویر کس کی لگی ہے چیئرمین صاحب، ایسے آدھی گردن پھیری ہے، تو وہ گھبرا گیا نا جی ایسے وکیل کون ہے، یہ کیسے سوال پیدا کر رہا ہے۔ میں نے کہا قائد اعظم کی ہے نا، کہنا میں نے کہا وہ کس پیشے سے تھا، تمہارے والے پیشے سے نہیں، اس پیشے سے جدھر میں کھڑا ہوں، ہمیں عزت ہے اس بندے کی اور اس پیشے پہ ہمیں پراؤڈ فیل کرتے ہیں وہ۔ تو آپ ذرا سن، وہ اس طرح کہہ رہے تو اپنی جان بچانے کی کہہ رہے، کہتے میں سمجھاتا ہوں، میں نہ صرف سمجھا، اسے پراپر سمجھا، آئندہ سے عزت کرو ہماری تاکہ آپ لوگوں کی بھی عزت رہے۔ یہ کالے کوٹ کا یہی ہے کانسیپٹ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی عدالتیں فعال ہوں گی؟ انشاءاللہ، وہ اس لیے کہ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، جو دن اور رات کو پیدا کرتا ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے، کتنی رات چلے گی دن آنا ہی آنا ہے۔ تو آپ کی نگاہ میں 26ویں اور 27ویں آئینی اسمبلی واپس؟ انشاءاللہ یہ بھی جائیں گی، رب نے چاہا۔ کشمیر پہ بات کرتے ہیں سر، 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیادی۔ بیٹا اسے بلا لینا، ٹھنڈی ہوگی کشمیر کا یوم آپ نے پی نہیں ہے، پی لینا۔ کشمیر کا یوم سیادی، کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہیں۔ آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی، مسئلہ کشمیر کا حل کہتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک سے ہی سارا کوئی معاملہ ہے، وہ میرا نہیں خیال۔ ہندو جیسی کمیونٹی جس کو آپ سٹڈی کریں نا ہندو کو، تو وہ بالکل رل گٹ سا فیصلہ کرے گا، وہ کبھی بھی آپ کو مطلب اسٹینڈ بائی نہیں کرے گا کہ اپنی زبان دی ہے۔ اس کا بیسٹ یہی ہے کہ اگر یہ چاہیں تو ایک مرتبہ اٹیک کام سیٹ ہو جائے، جانے جائیں گی تو ضرور، لیکن ملک ہمارا ذرا برابر آزاد ہو جائے گا۔ 78 سال گزرنے کے باوجود بھی حکومتیں کوئی سی بھی ہوں، حکومت وقت بھی فیلڈ مارشل کی سربراہی میں بھی آواز بلند کی گئی، وزیر اعظم نے بھی آواز بلند کی ہے، لیکن رزلٹ سامنے نہیں آئے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان 2 دہائیاں چیئرمین کشمیر کمیٹی بھی اپنی خدمات انجام دے کے جا چکے ہیں، کچھ نہیں کیا۔ کشمیری عوام کی جانب قربان ہو گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی خون رائے گا جائے گا؟ میں ابھی تک تو ایسے ہی لگ رہا ہے، رائے گان ہی جا رہا ہے۔ مولانا صاحب کی بات نہ کریں، مولانا صاحب بہت دنیا دار آدمی، بہت زیادہ دنیا دار آدمی، اللہ ہی رحم کرے اس سوسائٹی، تبھی تو بیڑا غرق ہوا ہے معاشرے میں، مطلب ہر انسان اپنی اپنی جگہ۔ کشمیری لیڈر کوئی یاسین ملک جیل، ہندوستان کی جیل میں قید ہے، کیا بات ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ویری مبتلا ہیں۔ کریکٹ، بالکل، مشان ملک ان کی اہلیہ ہے، ہاں۔ انصاف کے حوالے سے در بدر کے دروازے کٹکھٹا رہی ہیں۔ آپ اپنے تجربات کی روشنی میں بتائیں، کیا انہیں انصاف مل پائے گا؟ میرا خیال ہے ابھی تک تو موجودہ صورتحال میں تو نہیں ملے گا، تا وقت ہے کہ ان کی بیگم
انٹرنیشنل کورٹ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، تبھی جا کے ہوگا۔ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جی جو ہمیں کام نہیں ہونے دیتے، لہذا اسے بھی چاہیے کہ اپنا دوسرا دروازہ کھٹکھٹائے، تبھی جا کے معاملہ اس کے لیے۔ کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 24 دسمبر 2025 کو قائد اعظم ڈے کے موقع پر منعقد ہو رہی ہے، جس کی سربراہی جسٹس عباد الرحمن لودھی صاحب فرما رہے ہیں۔ اس حوالے سے کشمیری عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک کہ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، دوسرا خود اعتمادی، اپنی ذات پہ انہیں اعتماد ہونا چاہیے بحیثیت انسان کہ ہم انشاءاللہ ہم اپنا ملک نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر انہیں نہیں اعتماد، ایمان نہیں ہے تو پھر آئی فیل سوری، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کسی پہ بھی اعتماد نہ کریں، کوئی بھی صحیح فیئر لیڈر نہیں ہے، تو اپنی اس پہ اعتماد ہو اور اللہ پہ یقین ہو، اللہ کی گائیڈنس میں انشاءاللہ انہیں مل جائیں گے، آج نہیں تو کل۔ میں نے وہی آپ کو بتایا کہ رات اینڈ اپ ہونی ہے، یہ نہیں ہے کہ رات چلتی جائے۔ سروسز میٹر آپ نپٹا رہے ہیں، کوئی ایک ایسا ثانیہ کوئی پیش آیا ہو جو کہ سروسز میٹر کے حوالے سے جو کہ آپ کو آج تک یاد ہو؟ سروس میٹرز میں ملازمت کی بحالی کے حوالے سے یا بے شمار جی، میں مطلب سچ کوئی ایسا واقعہ وغیرہ تو نہیں، لیکن میں نے اللہ کے کرموں سے شاید ہی کوئی کیس آ رہا ہو، جی تو میں اتنا مجھے خوشی ہوتی ہے نا، ایک اپنی لذت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کا ضمیر ہوتا ہے کہ اندر بیٹھا ہے۔ آلدو سروس میٹرز والے اتنے پیسے والے نہیں ہوتے، مطلب وہ غریب طبقہ ہی ہوتا ہے، سروس اتنے پیسے نہیں دیتے، لیکن ایک بڑی خوشی ہوتی ہے کسی کا کام کر جو، جیسے رب نے کہا ہے اپنے آپ کو هو الوکیل، تو اس میں آپ شیڈ میں آتے ہو تو ایک نشہ ہی اور ہے، چاہے آپ کی 10,000 پڑا ہو آپ کی فیس میں، لیکن وہ آپ کو اتنا مزہ آتا ہے کہ 10 ارب سے بھی آپ نے اوپر کا کام کیا، وہ اس کی آنکھوں میں آنسو اور اس کے بچوں کے روزگار کر دینا بڑی بات ہے۔ بڑا ایک ہوتا ہے کہ ایک نارمل کسی کو پھانسی کی سزا، یہ معاشی قتل ہے جس میں 6-7 لوگ بھی انوالو ہیں۔ کتنے مقدمات نپٹا چکے ہیں سر آپ؟ میرا خیال ہے کہ ہزاروں میں، کئی ہزاروں میں، ماشاء اللہ، اللہ کا کرم، کئی ہزاروں میں، یہ تو بڑے آنر کی بات ہے۔ بڑے آنر کی بات ہے اور اللہ کا کرم ہے۔ بس میں زیادہ اپنی پروجیکشن نہیں کرنا چاہے، رب نے منع کیا، بس سجدے میں جا کے رب کا شکر ادا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعی شیر ہے، اللہ کا شیر، جیسے میں عدالت میں آتا ہوں، باقی اللہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے، میں اتنا کون، اپنی پروجیکشن اچھی نہیں لگتی، لیکن مجھے رب نے بنایا واقعی شیر۔ جب میں ایڈریس کرتا ہوں کہ میری آنکھوں میں ایک شعلے ہوتے ہیں، نوئے کی اگلا کون ہے جو سن رہا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی آپ کی جذبات اور آپ کے خیالات سن کر، اور آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ خوش رکھے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی آباد رکھے، بہت شکریہ، آپ آل دا وے آئے، مجھے عزت